السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تبصرہ.pk. آج کا ہمارا ٹاپک ہے G20 سمٹ، جو کہ 2023 کے اندر انڈیا میں ہونے جا رہا تھا. اس کے اوپر بہت انتہائی اہم خبریں کچھ آئی ہیں سامنے، جس سے انڈیا کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ G20 سمٹ کی ہسٹری کیا ہے، G20 ہے کیا. 1997 کے اندر دنیا میں کافی سارے ملکوں کے اندر ایک فائنینشیل کرائسس جنم لیتا ہے. گلوبل مارکیٹس کے اندر فائنینشیل کرائسس پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ جو ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم جو ہے آپس میں فائنینشیل کوآپریشن کریں گے. مطلب کہ جو فائنینشیل معاملات ہوں گے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پھر فائنانس منسٹرز کی ایک کانفرنس ہوتی ہے جون 1999 میں 1999 میں. اسی 1997 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا اسی میں سے آگے چلتے ہوئے اب جو G20 اور وہ جو فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں وہ آپس کے میں معاملات طے کرتے ہیں کہ جو ہماری 1997 کے اندر ایک کوآپریشن کے اوپر بات چیت ہوئی تھی اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے تاکہ ہم یہ جو فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے اسے نمٹ سکیں. اور پھر 15 اور 16 دسمبر کو برلن کے اندر جو ہے 20 ممالک ملتے ہیں آپس میں. تو اس سے پہلے کم ممالک تھے. 1997 کے اندر جو تھے چند ممالک تھے. اب 1999 کے اندر وہ چند ممالک زیادہ ہو جاتے ہیں اور 20 جو بڑی اکانومیز ہوتی ہیں دنیا کی وہ آپس میں طے کرتی ہیں 15 اور 16 دسمبر کو G20 کی انیگوریشن کرتی ہیں فارملی. تو یہ ایک G20 جو پلیٹ فارم ہے یہ سامنے ابھر کے آتا ہے. پھر 2008 کے اندر دنیا میں فائنینشیل کرائسس آتا ہے اور بہت بڑا فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے، جس میں پھر جارج واشنگٹن بش جو کہ امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے وہ G20 کے جو لیڈرز جن کی 1999 کے اندر آپس میں معاملات سارے طے ہوئے تھے ان کی ایک میٹنگ کال کرتے ہیں اور اس سارے جو G20 کا ایک سمٹ ہے اس کو فارملائز کر دیتے ہیں. مطلب باقاعدہ اس کو ایک اس کی آپ سمجھے کہ ایک لا چارٹر لکھا جاتا ہے جس کے اوپر کچھ لاز طے کیے جاتے ہیں اور G20 کا جو ہے سمٹ بن جاتا ہے. 2009 کے اندر اس کی پھر باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس وقت جو ہے اکنامک کوآپریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. 2008 والا فائنینشیل کرائسس ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی خاص یہ جو سمٹ ہے کچھ کر نہیں پایا. تو 2009 کے اندر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایز این انسٹیٹیوشن قائم کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا یونائٹڈ نیشنز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں جو گلوبل ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو گئی، ورلڈ بینک ہو گیا، تو اسی کی طرز کے اوپر G20 کو بھی ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو وہ کنٹریز بتاتا ہوں جو G20 کے اندر جو 20 کنٹریز دا بگیسٹ اکانومیز جو اس کے اندر ایک معاہدے کے تحت آپس میں کوآپریشن جن نے کی وہ ہیں کون سی. ان میں دوستو ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، رشیا، سعودی عربیہ اور ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، ٹرکی، یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ اور یورپین یونین. یورپین یونین کے اندر جتنے بھی ممالک آتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یورپین یونین بھی ایک جو ہے باڈی ہے. پورے یورپ کے جو ممالک ہیں یورپین یونین کے اندر آتے ہیں، تو وہ جو پوری یورپین یونین ہے وہ بھی G20 کا حصہ بن گئی. تو یہ جو G20 کنٹریز ہیں اب 2009 کے اندر یہ ایک ادارے کے طور پر سامنے ایک فورم آ جاتا ہے. پھر 2010 کے اندر طے کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک سالانہ ایونٹ کیا جائے گا، اینول ایونٹ رکھا جائے گا، اور ہر سال 2010 سے لے کر اب تک ہر سال جو ہے اس کا ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے جو G20 کے ممبر کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایک کنٹری اس کو ہوسٹ کرتی ہے. اچھا دوستو اس میں بات یہ ہے کہ ٹرائکا، اس میں ایک ٹرم ہے ٹرائکا جس کے تحت جو ہے تین ممالک کا طے کیا جاتا ہے کہ 3 سال تک یہ ملک اس کو ہوسٹ کریں گے. اس میں مطلب ٹرائکا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو پہلے ہوسٹ کرتا ہے، پھر جو اس کے بعد اس کو ہوسٹ کرتا ہے اس کو پریڈیسیسر کہتے ہیں، پھر جو تیسرا ہوتا ہے جو ہوسٹ کرتا ہے اس کو سکسیسر کہتے ہیں. تو دوستو اب اسی جو ٹرائکا ہے اس کے تحت انڈیا کو 2023 کی ہوسٹنگ ملی تھی G20 سمٹ کی. مطلب کہ ہندوستان جو ہے اس نے G20 کو
ہوسٹ کرنا تھا. اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ G20 سمٹ ہوسٹ کرنا از اے ویری بگ تھنگ ان گلوبل پالیٹکس. تو انڈیا تو چودھری بن گیا کہ ہم G20 ہوسٹ کر رہے ہیں. اور انڈیا نے جو اس میں سب سے بڑی چال کھیلی, چالاکی کی, وہ یہ تھی کہ ان نے G20 سمٹ کے کچھ ایونٹس کو جموں اور کشمیر میں رکھ دیا. دوستو اب یہیں پہ مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. گڑبڑ کیسے ہوتا ہے؟ obviously آپ کو پتا ہوگا کہ 2019 میں انڈیا نے 6 اگست 2019 کو ایک آرٹیکل 370 آرٹیکل 370 جو تھا وہ جموں اور کشمیر سے ریموو کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں وہ آرٹیکل 370 کیا تھا. آرٹیکل 370 بیسیکلی ایک آرٹیکل تھا جو کشمیریوں کو کچھ رائٹس دیتا تھا جو کہ ہندوستان کی اسٹیٹ سے منفرد اور الگ تھے. اب آرٹیکل 370 ریموو ہوا. اس کے ریموو ہونے سے کیا ہوا؟ اس کے ریموو ہونے سے یہ ہوا کہ جموں اور کشمیر ہے اس کا پہلے الگ سے جھنڈا ہوتا تھا جو کہ ختم کر دیا گیا. پھر اس کا ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشن وہ اپنا رکھ سکتے تھے, وہ بھی ختم ہو گیا. ان کے پاس ان کا گورنر ہوتا تھا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اور پولیس جو تھی وہ پہلے گورنر کے انڈر آتی تھی, اس جو یہ جموں اور کشمیر کی ٹیریٹری کی جو گورنمنٹ تھی اس کے انڈر آتی تھی. تو اب جو پولیس ہے وہ سینٹر کے انڈر آتی ہے ڈائریکٹ, مطلب کہ جو سینٹر کے اندر گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے پھر ووٹر اور کینڈیڈیٹ جو ہوتے تھے جموں اینڈ کشمیر کے الیکشنز میں, وہ صرف اور صرف جموں اور کشمیر کے جو وہاں پہ بورن سٹیزنز تھے وہ ہوتے تھے. لیکن اس آرٹیکل کے ریموول کے بعد جو کوئی باہر سے مائیگریٹ کر کے جموں اور کشمیر میں آ رہا تھا, وہ وہاں اپنی زمین خریدتا تھا یا کافی عرصے سے وہاں رہ رہا تھا, تو اس کو وہاں کا کیا ہوتا تھا, آئی ڈی کارڈ مل جاتا تھا. اب آئی ڈی کارڈ سے وہ اس کے پاس ووٹنگ رائٹ بھی آ گیا اور وہ وہاں پہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں, اسی طرح سے مطلب کہ آرٹیکل 370 کی ریموول سے یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے, پاکستان نے بھی اس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا. یونائٹڈ نیشنز کے اندر عمران خان جب گئے, ان نے بھی وہاں مطلب ہر فورم کے اوپر پاکستان لڑا اس کے لیے, لیکن کر کچھ نہیں پایا. دوستو اب ہوا یہ کہ ہندوستان کو G20 سمٹ کی ہوسٹنگ تو مل گئی, لیکن ان نے اپنی طرف سے ایک گیم کھیلی. ان نے جو ہوسٹنگ ہے اس ایونٹ کی, ان نے ایک جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹائپ کا کنونشن سینٹر بنانا شروع کیا پرگتی میدان نیو دہلی کے اندر, اس کے اوپر ان نے ہوسٹ کرنا تھا. لیکن ان نے چالاکی دکھاتے ہوئے کچھ ایونٹس جو تھے G20 سمٹ کے وہ جموں اور کشمیر میں رکھ دیے. اس سے ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ جموں اور کشمیر ہے وہ گلوبلی یہ دکھایا جاتا کہ دس از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اور یہ ہندوستان کا لیگلی ایک حصہ ہے. لیکن اب بڑی انٹرسٹنگ نیوز آئی جہاں پہ ہم کافی پریشان تھے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کام نہیں کر رہی. وہاں پہ جو فارن منسٹر بلاول ہیں, ابھی وہ ریسنٹلی انڈیا گئے تھے تو اس کے اوپر بڑا ایشو ہوا تھا اور بڑا ہنگامہ مچا تھا. لیکن اب پاکستان کی یہاں ڈپلومیسی کام کر گئی. وہ کیسے؟ اب ہندوستان میں آنے کے لیے G20 سمٹ پر کافی ساری کنٹریز نے ایگری کر لیا تھا, لیکن پاکستان کے جن سے ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہیں, فار ایگزامپل چائنا, ٹرکی, سعودی عربیہ اور ایجپٹ, ان نے تو بھائی انڈیا کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے. نہیں بھائی, ہم اگر آپ G20 سمٹ کے ایونٹس کشمیر میں رکھ رہے ہو, جموں اور کشمیر جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ یہ ایونٹس رکھ رہے ہو تو ہماری معذرت بھائی جی, ہم نہیں آ سکتے. انڈیا کو ان نے جھنڈی دکھا دی. تو اب انڈیا اس وجہ سے کافی پریشان ہے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اب ہم کیا کریں. اگر وہ بیک آف کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں گورنمنٹ, انڈیا کے اندر جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہوتی اینٹی پاکستانی نیریٹو کے اوپر ہے, اور اگر اب انڈیا اسے بیک آف کرتا ہے تو ان کی گورنمنٹ کو ظاہری بات ہے ان کی عوام سے پریشر بھی آئے گا بی جے پی کو, اور ان کے لیے کافی مسئلے مسائل ہوں گے. تو اسی لیے جو ہے اب انڈیا دوبارہ سے اپنی ڈپلومیٹک جو سورسز ہیں ان کے تھرو بڑا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح یہ ایونٹس جو ہیں جموں اور کشمیر میں ہو جائیں. لیکن یہاں پہ وزیر خارجہ بلاول کو داد دینی پڑے گی اگر وہ یہ کام کروا جاتے ہیں. G20 سمٹ کے ایونٹس جموں اور کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوتے تو ویل ڈن بلاول. اسی طرح سے پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ اس حوالے سے مزید آگے کیا اپڈیٹس آتی ہیں, کیا بنتا ہے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.